بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفی والصلاۃ علی خاتم الانبیاء اما بعد۔ عربی گرامر کی کلاسوں میں پہلے ہی آپ جو ہیں علم النحو کے حوالے سے کلاس ملاحظہ فرما رہے ہیں، تو علم النحو کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا علم ہے جس کو علم الصرف کہتے ہیں، وہ بھی عربی سیکھنے کے لیے اور عربی گرامر کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو آج سے علم الصرف کا بھی ہم نے آغاز کرنے کا جو ہے ارادہ کیا ہے۔ امید ہے آپ ان اسباق کو جو ہے اچھی طرح ذہن نشین کریں گے اور آگے اپنے دوستوں کے ساتھ جو دوسرے طلباء ہیں ان کو بھی اس کار خیر میں شامل فرمائیں گے۔ تو علم الصرف کے پہلے کلاس کا جو ہے آج ہم آغاز کر رہے ہیں۔ جی، تو علم الصرف وہ علم ہے جس سے اسماء اور افعال کے بنانے اور ان میں تبدیلی کے طریقے معلوم ہوں، ٹھیک ہے۔ جبکہ علم النحو کی تعریف اگر آپ کو یاد ہو تو وہ کسی لفظ کے آخر میں جو اعراب جاری ہوتے ہیں اس کے بارے میں ہمیں رہنمائی فراہم کرتی ہے وہ علم، اور علم الصرف یہ اسماء اور افعال کے بنانے اور ان میں تبدیلی کے طریقے کے جو اصول ہیں اس علم کو جو ہے علم الصرف کہا جاتا ہے۔ اور باقی جو اصطلاحات آج ہم بیان کر رہے ہیں تو پہلے ہی علم النحو کی اسباق میں یہ آپ ملاحظہ کر چکے ہیں۔ لفظ وہ بولی جو انسان کے منہ سے نکلے، اور اس کی دو قسمیں ہیں، محمل اور موضوع۔ محمل بے معنی لفظ کو کہتے ہیں اور موضوع جو ہے وہ معنی دار لفظ کو کہتے ہیں، جیسے کتاب اور موضوع وغیرہ۔ اس طرح کامل معنی ایسا معنی جس کو کلمہ خود بتائے، جیسے کتاب، جس کو کامل معنی کہا جاتا ہے، اور ناقص معنی جو ہے ایسے معنی جو دوسرا کلمہ ملائے بغیر سمجھ میں نہ آئیں، جیسے سے۔ تو اب سے جو ہے اس سے کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ پھر کلمہ کی تین اقسام ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ اور اسم وہ کلمہ ہے جس کے معنی کامل ہوں اور اس میں کوئی زمانہ نہ ہو، جیسے قلم۔ فعل وہ کلمہ ہے جس کے معنی کامل ہوں اور اس میں کوئی زمانہ بھی ہو، جیسے نصرہ وغیرہ، یعنی اس نے مدد کی۔ حرف وہ کلمہ ہے جس کے معنی ناقص ہوں، جیسے من، سے۔ زمانے تین ہیں، ماضی گزشتہ زمانہ، یعنی کوئی فعل ہے، کوئی کام ہے، وہ گزرے ہوئے زمانے میں جو ہے اس کا ذکر ہو تو اس کو ماضی کہتے ہیں۔ اگر وہی کام جو ہے موجودہ زمانے میں ہو تو اس کو حال کہتے ہیں، اور اگر آئندہ زمانے میں ہو تو اس کو مستقبل کہتے ہیں۔ اسم کی تین قسمیں ہیں، مصدر، مشتق اور جامد۔ مصدر وہ اسم ہے جس سے افعال اور اسماء نکلیں، جیسے نصر، نصر مدد کرنا۔ اس کے اردو ترجمے کے آخر میں نہ ہوتا ہے، جیسے نصر ہے نا، تو اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں مدد کرنا، اس کے آخر میں نہ آ رہا ہے۔ مشتق وہ اسم ہے جو کسی سے نکلا ہو، جیسے ناصر، تو اب یہ نصر سے نکلا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی جمع مشتقات ہے۔ جامد وہ اسم ہے جو خود کسی سے نکلا ہو اور نہ اس سے کوئی نکلا ہو، یعنی یہ جامد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے شجر۔ اب شجر نہ کسی سے بنا ہے اور نہ اس سے کوئی لفظ آپ مشتق کر سکتے ہیں۔ اور جامد کی جمع جو ہے وہ جوامد ہے۔ حرکت کے بیان میں آپ ملاحظہ کر چکے ہیں کہ حرکت جو ہے یہ پیش، زبر اور زیر کو کہتے ہیں، اور عربی میں ہم اس کو ضمہ، فتحہ اور کسرہ کہتے ہیں۔ اور اس کی دو قسمیں ہیں، حرکت بنائی اور حرکت اعرابی۔ تو حرکت بنائی جو ہے ایسی حرکت جو کلمے پر لازم ہو، یعنی کسی بھی استعمال میں نہ ہٹے، یعنی جو مبنی کے بحث میں ہم نے علم النحو میں پڑھا تھا کہ مبنی وہ کلمہ ہے جس کے آخر میں کوئی تبدیلی واقعہ نہ ہو، چاہے اس پر کوئی بھی عامل آئے، تو ایسی حالت میں اس کے آخر میں جو حرکت ہوتی ہے تو وہ حرکت بنائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، عامل چاہے کوئی بھی ہو۔ حرکت بنائیہ کی تعبیر ہم ضمہ، فتحہ اور کسرہ سے کرتے ہیں۔
تو جس حرف پر ضمہ ہو اس کو ہم مضموم کہتے ہیں، اور جس پر فتحہ ہو اس کو مفتوح، جس پر کسرہ ہو اس کو مکسور کہتے ہیں۔ حرکت اعرابی کون سے ہیں؟ تو یہ ایسی حرکت جو کلمے پر لازم نہ ہو، یعنی عامل کے بدلنے سے وہ بدلتا رہتا ہو۔ حرکات اعرابیہ 3 ہیں: رفع، نصب اور جر۔ تو جس حرف پر رفع ہو وہ مرفوع ہوتا ہے، جس پر نصب ہو وہ منصوب ہوتا ہے، اور جس پر جر ہو وہ مجرور ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس طرح جزم اور سکون کی بات کرتے ہیں۔ کلمے کے آخر میں کسی بھی حرکت کا نہ ہونا، تو اگر لازم ہو تو اسے سکون کہتے ہیں، اگر لازم نہ ہو تو اسے جزم کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی جزم کا تعلق حرکات بنائی کے ساتھ ہے، اور یہ سکون کا تعلق جو ہے یہ حرکات بنائیہ کے ساتھ ہے، اور جزم کا تعلق جو ہے یہ حرکات اعرابیہ کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے، مثلا اس میں متمکن اور فعل مضارع کے ساتھ جو ہے وہ جزم کا تعلق ہے۔ تو اس میں متمکن جو ہے اس میں تو جزم نہیں ہوتا، اس میں تو جر ہوتا ہے، اور فعل مضارع جو ہے اس کے ساتھ جزم متعلق ہے، جبکہ سکون جو ہے یہ اس میں غیر متمکن اور جو دوسری مبنی کی اقسام ہیں اس کے ساتھ خاص ہے۔ ٹھیک ہے، مجزوم جس کلمے پر جزم ہو اس کو مجزوم کہتے ہیں، اور جس پر ساکن ہو وہ اس کو ساکن کہتے ہیں نا، جو سکون کی حالت میں ہو اس کو ساکن کہتے ہیں۔ اچھا، صیغہ کسے کہتے ہیں؟ حروف اور حرکات کی خاص ترتیب کو صیغہ کہتے ہیں، جیسے ینصرو۔ اب یہ ایک خاص ہیئت میں ہے، اور اس خاص ہیئت کو یعنی ینصرو، یا نون صاد اور را سے جو بنا ہے یہ لفظ، یہ صیغہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب ہم صیغے کی بات کریں گے کہ صیغہ یہ ہے وہ ہے، تو آپ اس وقت جان رہے ہوتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے۔ تو صیغہ حرکات اور حروف کی خاص ترتیب ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس طرح وزن جو ہے حروف و حرکات کی وہ ترتیب جو دوسرے کلمے کا صیغہ اور معنی کا انداز بتانے کے لیے مقرر کی گئی ہو، اس کو وزن کہتے ہیں۔ مثلا ہم کہتے ہیں کہ فعل جو ہے یہ وزن ہے، تو اب اسی وزن پر ہم دیکھتے ہیں ضربہ، تو ضربہ اس پر موزون ہے، یعنی ہم نے اس کو تولا ہے اس فعلہ کے ساتھ، کیونکہ ضربہ کا جو یعنی اس کے حروف اور اس کے حرکات جو اس پر ہیں تو وہ ترتیب بالکل اسی طرح ہے جس طرح فعلہ ہے، تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ فعلہ جو ہے یہ وزن ہے، اور یہ ضربہ جو ہے یہ اس کا موزون ہے۔